قلم اور کرتاس کے واقعہ میں فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھنے سے روکنا چاہتے تھے؟ محترم ناظرین کرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت سے نہ روکنا چاہتے تھے، نہ روک سکتے تھے، نہ روکنے کی جسارت کر سکتے تھے۔ یہ مقام ہی نہیں تھا فاروق اعظم کا کہ وہ اپنا یہ مقام سمجھتے ہوں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنا چاہتے ہوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے آپ پر حاوی ہو جائیں۔ ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید تکلیف میں تھے نا، یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے قلم اور کتاب لا کر دو تاکہ میں کچھ لکھ دوں جس کے بعد تم بھٹکو گے نہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے، تو فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدید تکلیف میں ہے، اس وقت مناسب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قلم اور کاغذ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچا دیا ہے، قرآن اتر آیا ہے، ہمارے لیے کافی ہے، اب مناسب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف کی حالت میں یہ لکھنے کی تکلیف دینا۔ یہ تھا موقف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، وہ روکنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تندرست بھی ہو گئے، یہ تکلیف آپ کی ختم بھی ہو گئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حبر الامہ، وہ بھی موجود تھے۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہے، حضرت علی بھی موجود رہے، عبداللہ بن عباس بھی موجود رہے رضی اللہ عنہما۔ تو اللہ کے نبی کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی، تکلیف بھی آپ کی وہ ختم ہو گئی جو شدید تھی۔ تو اگر کوئی لکھنے والی چیز بہت ضروری ہوتی، جس کا دین کے اندر لکھنا ضروری ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیتے۔ اور صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ضرور لکھوا لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اس کے بعد جمعے والا دن بھی آیا، ہفتے والا دن بھی آیا، اتوار والا دن بھی آیا، 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے ان 3 دنوں میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط نہیں تھے کہ انہوں نے زبردستی آپ کو روکے رکھا لکھنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ تو اگر کوئی ضروری ہوتا، دین کا جز ہوتا، حصہ ہوتا، اس کے بغیر دین نامکمل ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا پیغام تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا، نہ پہنچایا، کوئی چیز ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کوئی چیز چھپا لی، تو آپ نے اللہ کی دین کو پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پہنچانے والی ہو، نہ پہنچائیں، چھپا جائیں، روک لیں، اس کو کوئی آپ پر غالب آ جائے اور آپ کو زبردستی روک دے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے ہماری ماں، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ فقد آدم علی اللہ الفریہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے لفظ ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے، یہ گمان کرتا ہے، یا جس نے یہ گمان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے معمولی سی کوئی چیز اللہ کے نبی نے چھپا لی ہے، تو وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس آیت کے بعد ام المومنین کہتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نازل کردہ دین میں سے کوئی چیز چھپا لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وان اللہ کا دین پورے کا پورا جس طرح اس کو پہنچانے کا حق تھا، وہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں حق ادا کی ہے۔ اور یہ بات تو دنیا میں ایمان والوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی، وہ بھی گواہی دیتے تھے اس بات کی۔ حضرت سلمان فارسی کو کہا ایک یہودی نے، تمہیں تمہارے نبی نے ہر شے سکھا دی، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب تک سکھا دیے۔ انہوں نے کہا ہاں ہمیں فخر ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نہ سنائی ہو، ہم تک نہ پہنچائی ہو۔ تو یہ کہنا کہ وصیت کرنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کی، یہ بھی بہتان ہے، جھوٹ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ ہے، اسلام پر بھی جھوٹ ہے، اور یہ ابن سبا یہودی کا مشن ہے اور اس کا عقیدہ ہے اور اس کا نظریہ ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔